اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے جتنے بھی سننے والے اور دیکھنے والے ہیں سب کو میرا سلام۔ آج ہم ایک نئے موٹیویشن کا جو لیکچر ہے اس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینا چاہیے، اور جو معافی ہے وہ بڑی اچھی چیز ہے۔ ایک بار ایسے ہوا کہ میرا جو ایک دوست تھا وہ آرمی میں تھا، کرنل تھے۔ انہوں نے مجھے انوائٹ کیا اپنے آفس میں، یعنی آپ یہی کہہ لیں کہ میری ایک خواہش تھی کہ میں جو آرمی کا ماحول ہے نا اس کو دیکھ پاؤں، یعنی آرمی کا ڈسپلن جو ہے اس کو دیکھنے کی بڑی خواہش تھی، ان کے رولز اینڈ ریگولیشنز۔ اور ویسے بھی جو آرمی ہے وہ آرمی مین جو ہیں وہ میرے فیوریٹ رہے ہیں شروع سے ہی، چھوٹی ایج سے ہی۔ اور میرا خیال ہے ہر جو پاکستانی ہے اس کے دل میں جو آرمی کی محبت ہے وہ ایسی ہے جو لازوال ہے اور بے پناہ ہے۔ تو آرمی مین سے ملنے کا شوق، اور دوست سے تو ملاقات ہوتی رہتی تھی، لیکن اس کو اس یونیفارم میں دیکھنے کا جو شوق تھا، جو خیال تھا، یا وہ جو چیز ہے وہ بڑی دل میں ایک حسرت سی تھی کہ ایک آرمی کا جو کینٹ ہے اس کے اندر جا کے، یا جن کے آفیسز ہیں وہاں جا کے ان کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ پہلے تو ٹی وی وغیرہ میں دیکھتے تھے، یا یہ کہ پاس سے آرمی گزر جاتی ہے اور ظاہری بات ان کی سیکیورٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس سے ہم ان سے یوز ٹو ہو کے بات نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ دوست تھے، میں ان سے ریکویسٹ کی کہ سر میں اس طرح سے، تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار آپ آ جائیں، ٹھیک ہے۔ ایج میں مجھ سے کافی بڑے تھے، لیکن یہ کہ ان سے اچھا آپ کہہ سکتی ہیں کہ فرینڈ شپ سے تھی۔ تو میں وہاں پہنچا، وہاں پہنچنے کے بعد ان کو کال کی، انہوں نے آگے سے جو سولجرز ہیں ان کو بھیجا اور مجھے ایک آفس میں بٹھا دیا گیا، اور میں وہاں بیٹھ کے نا ان کا انتظار کرنے لگا۔ تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے نا ایک بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا، یعنی کہ آرمی مین، اس نے کہا، میں یہ ظاہری بات ہے وہ سولجر ہے یا آفیسر، میرے لیے تو ایک جتنا ان کا رتبہ، ان کا احترام اور ان کی محبت تھی، اس کے لیے میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور میں نے کہا جی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو سر جو ہے نا اندر سر بلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس کو میرا تعارف انہوں نے کچھ ایسا کروایا تھا کہ یہ بھی ٹیچر ہیں، اور ظاہری بات ہے خواہ کوئی آرمی مین ہے خواہ پولیس مین ہے، جو ٹیچر ہوتا ہے اس کی ایک رسپیکٹ ہوتی ہے، یا رائٹر ہے اس کی عزت ہوتی ہے، اور ہر معاشرے میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ پیغمبروں کا پیشہ ہے، اور یہ بھی میرا اللہ کا شکر ہے فیوریٹ پیشہ۔ اور میں اس وجہ سے ٹیچنگ میں نہیں آیا کہ باقی کسی پیشے سے مجھے قبول نہیں کیا گیا، بلکہ یہ میرا اپنا پسندیدہ ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ میں شروع سے ہی ایز اے ٹیچر ہی ہوں، اور چھوٹی کلاسز میں بھی اپنی کلاس کو پڑھایا کرتا تھا۔ تو لہٰذا مجھے وہاں ان کے پاس لے جایا گیا، اور جو ہیں ان کے پاس وہ ایک بڑی سی چیئر میں بیٹھے ہوئے تھے، ظاہری بات ہے کرنل تھے، اور وہاں پہ ان کی جو رسپیکٹ ہے، ادب ہے، ویسے تو ہم تھوڑے سے یوز ٹو ہو جاتے تھے، لیکن وہاں پہ میں زیادہ فارمل ان کے ساتھ تھا، اور مجھے وہاں جا کے بٹھا دیا گیا۔ اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ عدنان بیٹا آپ کچھ دیر ویٹ کریں، میرے پاس ایک انکوائری ہے، میں اس کو ہینڈل کر لوں، اور اس کے بعد پھر آپ سے میری جو ہے نا وہ میں آپ کو پراپر ٹائم دوں گا، اور آپ میرے بیٹے بھی ہیں، دوست بھی ہیں، پھر آپ اس کے ساتھ انشاءاللہ جو ہے نا وہ آگے جو معاملہ ہے وہ ہم بیٹھ کے گپ شپ کریں گے، آپ کو میں تھوڑا سا ٹائم دے دوں گا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ظاہری بات ہے آرمی مین کے پاس اتنا ٹائم تو نہیں تھا، اور ایک کرنل ہے وہ تو زیادہ سے زیادہ مجھے 5 یا 10 منٹ اکیلے میں اگر دے دیتے تو یہ بھی ان کی بڑی نوازش ہوتی ہے، اور میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہوتی ہے۔ میں وہاں بیٹھ گیا تو ان کی جو ہے نا ایک کیپٹن صاحب تھے، اور ساتھ ان کے ایک دو جو بندے تھے وہ آ کے بیٹھ گئے، اور وہ جو انکوائری ہے وہ چلنی شروع ہو گئی۔ تو مدعا یہ ہوا کہ انہوں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے رولز کو فالو نہیں کیا، آپ کو پتہ تھا کہ صبح اٹھنے کا جو ٹائم ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اٹھ کے نماز پڑھنی ہے، اور آپ کی جو نماز ہے وہ رہ گئی، اور آپ لیٹ اٹھے، آپ نے جو ان کا ایکسرسائز کا جو ہوتا ہے معاملہ،
جو آرمی کی ہوتی ہے آپ نے اس میں بھی پریڈ میں حصہ نہیں لیا، اور یہ آپ نے ایسا کرنے کی، اور وہ جو کیپٹن صاحب تھے وہ بیٹھے نہیں، ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بیٹھ گئے اور انہیں بیٹھنے کا نہیں کہا گیا، وہ کھڑے ہی تھے اور کھڑے ہو کے ہی وہ یہ بات کر رہے تھے۔ تو لہٰذا انہوں نے اتنی بات جب کی تو کچھ دیر کے بعد 5-7 منٹ بات سننے کے بعد نا انہوں نے جو کیپٹن صاحب نے انہوں نے آگے سے یہ بات پیش کی کہ جناب عالی میں بیمار تھا جس وجہ سے میں حاضر نہیں ہو سکا، تو یہ میری لاجک تھی۔ جب انہوں نے اپنی لاجک پیش کی تو جو کرنل صاحب تھے نا وہ زیادہ ہائپر ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے آگے سے مجھے آرگومنٹ کر رہے ہو، ٹھیک۔ انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ جو آرمی کا قوانین ہے، سوری سر، تو لہٰذا اور ساتھ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ سر جو مجھ سے غلطی ہے اگر آپ سمجھتے ہیں ہوئی ہے اور ہوئی بھی ہے تو میں اس کے لیے آپ سے سوری کرتا ہوں، آئی ایم سو سوری، جو ہے نا مجھے آپ معاف کر دیں۔ تو لیکن کیپٹن صاحب نے کرنل صاحب نے کہا کہ نہیں، تم جانتے ہو کہ تم نے 2 غلطیاں کی، پہلے تو تمہاری غلطی یہ تھی کہ تم ٹائم پہ اٹھے نہیں ہو، سیکنڈ تمہاری غلطی یہ کہ تم آگے سے آرگومنٹس کر رہے ہو، تو لہٰذا یہ کہ میں تمہیں سسپینڈ کرنے کی ان کی ٹرم ہے یا کیا اسے بولتے ہیں وہ سزا دیتے ہیں، یا یہ کہ ان کی جو بھی ہے، انہوں نے کہا کہ اب تم کو اس کی پنشمنٹ بھگتنا پڑے گی۔ اب خدا جانے اس کی پنشمنٹ کیا تھی۔ تو لہٰذا وہ جو کیپٹن صاحب تھے اب وہ تو سوری بھی آگے سے بولنے کی ان میں طاقت نہیں تھی، وہ ہاتھ جوڑ کے آنکھیں ان کے نیچے اور انہوں نے کہا چلے جاؤ یہاں میرے سے، میری آنکھوں سے دور ہو جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، اور انہوں نے کچھ پیپر میں لکھنا شروع کر دیا، اور جو ساتھ ان کے بندے آئے تھے وہ بھی کچھ دیر کے بعد انہوں نے آپس میں کچھ خسر کی، مجھے نہیں پتا کہ خدا جانے وہ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، لیکن کچھ باتیں کیں اور اس کے بعد وہ بھی جو ہے نا وہاں سے چلے گئے۔ اب جو کرنل صاحب اکیلے تھے اور میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، اب انہیں کہا کہ ہاں بھی عدنان مجھے تھوڑا سا ٹائم لگ گیا، اب سناؤ تمہارے کیا حال ہے۔ میں نے اپنا حال شال سنایا اور انہوں نے کہا کہ جناب عالی اگر آپ یعنی مجھے مخاطب ہو کے آپ یہ سمجھ لیں کہ ان کا وہ عزت دینا تھا، کیونکہ کرنل اور وہ یہ لفظ تو نہیں کہتا، لیکن شاید کہ میں ٹیچر تھا اور شاید یہ کہ وہ مجھے کچھ عزت دینا چاہتے تھے، اور ان کی مہربانی کہ انہوں نے مجھے یہ عزت دی اور انہوں نے میرے لیے استعمال لفظ کیے کہ جناب عالی۔ شاید کہ آرمی کا جو پروفیشن ہے وہ بڑا ڈسپلنڈ ہے، خواہ کوئی چھوٹا ہے بڑا ہے، لیکن جو ٹیچر ہے جو سر ہے اس کو وہ عزت دیتے ہیں۔ تو شاید مجھے یہ سننے کا اور یہ سننے کے بعد مجھے تھوڑی سی خوشی محسوس ہوئی، تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ جی بیٹا آپ بعد میں کہ آپ کو کیا کھلائیں، کیا میں سر آپ مل لیا آپ نے بڑا میرے لیے، تو کہتے ہیں کہ اگر آپ کچھ میرے ساتھ آ کے دیکھنا چاہتے ہیں، وزٹ کرنا چاہتے ہیں، تو میں تھوڑا بہت آپ کے لیے کر سکتا ہوں، کیونکہ میری بھی کچھ لیمٹس ہیں خواہ میں کرنا۔ تو میں نے کہا کہ نہیں سر، میں نے جو دیکھنا تھا بڑا کچھ دیکھ لیا، آپ کی جو انکوائری آپ نے لگائی ہوئی تھی اس میں ہی مجھے بہت کچھ مل گیا۔ تو سر آپ سے ایک چھوٹا سا کویسچن ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں، آپ سے بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے۔ انہوں نے کہا نہیں آپ بات کریں، آپ میرے لیے قابل احترام ہیں اور ویسے بھی آپ ٹیچر ہیں۔ تو میں نے کہا سر وہ جو میں تو نہیں جانتا تھا جو کیپٹن صاحب یہاں آئے، آپ نے اگر وہ آپ سے سوری کر رہے تھے تو آپ نے ان سے سوری کر لینی تھی، قبول ان کی کر لینی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹا آپ اس معاملے میں نہ بولیں، وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا معاملہ ہے اور اس میں ہم آپ کو بھی یہی کوشش آپ سے بھی یہی کہیں گے کہ آپ اس میں انٹرفیئر نہ کریں۔ میں نے کہا سر اگر آپ مجھے ایز اے ٹیچر کے طور پہ بینگ اے ٹیچر یا اس سے ہٹ کر آپ مجھے کہتے ہیں نا کہ آپ میرے بیٹے بھی ہیں اور دوست بھی ہیں، ٹھیک ہے، آپ بیٹوں کی طرح میرے ساتھ ٹریٹ کرتے ہیں، آپ کی مہربانی، تو کائنڈلی آپ سے یہ 2-3 جو سینٹینس ہے ان کا تبادلہ چاہتا ہوں، ایکسچینج چاہتا ہوں۔ تو نے کہا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ ہمارے ڈپارٹمنٹ کا رول ہے کہ ہم یہاں پہ جو ہے نا رول میں آگے پیچھے نہیں ہوتا، یہ ہمارا اصول ہے، اس میں ہم آگے پیچھے نہیں کر سکتے، ٹھیک۔ تو میں نے کہا سر چلو وہ آپ کی بات ٹھیک، تو وہ تو آپ کو آرگومنٹس اس کے تھے کہ وہ بیمار تھا، آپ نے آرگومنٹس بھی نہیں سنے۔ انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے یہ اصول ہے کہ ہم دلائل بھی آگے سے نہیں سنتے، جب کسی کی غلطی ہے تو غلطی ہے۔ تو میں نے کہا سر میں آپ کے ساتھ الجھ تو نہیں سکتا کیونکہ آپ بہت زیادہ مجھ سے بڑے ہیں، ایک سنٹینس کے اندر بات کروں گا اور اس بات کو پھر چینج کر کے میں بھی پھر آپ کے ساتھ گپ شپ کرتا ہوں اور پھر چلا جاتا ہوں۔ بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کا یہ اصول ہے اور میں ایز اے ٹیچر بھی ہوں اور ٹیچنگ کرتا بھی ہوں، یہ ہے کہ دوسروں کی بات سن لیتے ہیں۔ جب آپ دوسروں کی بات نہیں نہ سنتے، ٹھیک ہے، میں نے کہا کہ سر پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میری بات سن لیجیے گا، اس کا مائنڈ نہ کیجیے گا، یہی سمجھیے گا کہ آپ اس وقت آرمی مین نہیں ہیں، آپ میرے دوست ہیں یا میرے انکل ہیں،
انہوں نے کہا کہ بولے میں اس وقت آپ کو یوں ہی لوں گا جس طرح کہ آپ کے گھر میں بیٹھا ہوں یا اپنے گھر میں بیٹھا ہوں اور میری جو جسم ہے اس پہ وردی نہیں ہے اور میں ایک عام لے مین ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا سر پھر اس میں ہے اگر آپ مجھے اتنا اجازت دے رہے ہیں کہ ایک اصول یہ ہے کہ آپ کسی کی بات سنیں اور اس کی بات کو سننے کے بعد پھر آپ اس کے آرگومنٹس کو دیکھیں کہ اس میں کتنی جان ہے. اگر اس کے آرگومنٹس ٹھیک ہیں تو پھر میرا خیال ہے اس کی معافی بھی نہیں بنتی. دوسری بات یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی بات میں غلطی ہے تو آپ سے اگر وہ سوری کر دیتا ہے تو میرا خیال ہے سوری کو قبول کر لینا اچھی بات ہوتی ہے. دین، اخلاقیات اور مذہب سب کچھ ہمیں یہی سکھاتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا جو ہے نا مسئلہ یہ ہے کہ آرمی میں نو نہیں چلتا. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بہانہ نہیں چلتا، خواہ آپ ٹھیک ہیں غلط ہیں. ہم اس بات سے اتنا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ آرمی میں جو کرنل صاحب ہے انہیں یہ تو پتا تھا کہ اس کے آرگومنٹس ٹھیک تھے کیونکہ وہ بیمار تھا اور بیماری میں ظاہری بات ہے کہ وہ بیچارہ اٹھ نہیں سکتا تھا. سیکنڈ اب وہ اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ اس میں معافی نہیں ہوتی. تو میں نے کہا کہ سر اگر کل کو وہ بندہ آپ کی سیٹ پہ آ کے بیٹھ جائے یا یہ کہ اس کے نیچے جو ہیں، اب وہ کیپٹن ہے نا، اس کے نیچے جو ہیں اس کو وہ یہ تو وہ سکھائے گا اور اس سے ہٹ کر بھی ساری باتیں چھوڑ دیں. آرمی کے آپ کے جو بھی ہیں معاملات، وہ زندگی میں بھی کسی سے نو نہیں سنے گا اور جس سے ملے گا وہ اسے نو سننے کی عادت نہیں ہوگی اور اس طرح سے معاشرے کے اندر معافی ختم ہو جائے گی. اور معافی معاشرے کے اندر ایک ایسا پل ہے جو لوگوں کو آپس میں جوڑ دیتی ہے. اگر معافی کو ختم کر دیں تو یہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے. میری اس بات کے بعد وہ تھوڑے سے یعنی کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ سرخ سا ہو گیا اور میں نے پھر بات کو چینج کرنا شروع کر دیا. میں نے کہا اچھا چھوڑے سر وہ آپ کی جو بھی معاملات ہیں آپ بتائیں کیسی ہیں، یہ ہے وہ. اتنی باتیں ہماری آپس میں ہوتی رہیں. انہوں نے مجھے کو جوش ووش پلایا، ہم بیٹھے، اچھی گفتگو ہوئی. اتنی میں واپس گھر چلا آیا. میری کو 2-4 مہینوں کے بعد نا ان سے بات ہوئی. ٹھیک ہے، ان کے گھر میں. ٹھیک ہے کہ تو ان کے گھر میں ملنے گیا، وہ چھٹی پہ آئے ہوئے تھے. تو انہوں نے ہنس کے مجھ سے بات کی. انہوں نے کہا کہ عدنان وہ ہماری جو بات تھی نا اس کو بعد میں نے کمپلیٹ اس طرح سے کیا کہ اس کیپٹن کو میں نے کوئی پنش نہیں کیا. اور مجھے پھر اس بات کا تھوڑا سا جب میں نے اس چیز کا غلاف اتار کے سوچا نا کہ میں ایک کرنل ہوں تو میری بات سمجھ میں آئی کہ آرمی جو معافی ہے بڑی اچھی چیز ہے. اور اگر ہم معافی کسی کو نہیں دیں گے تو کل ہو سکتا ہے میری اولاد مجھے معاف نہ کرے کیونکہ میں بھی انسان ہوں، غلطی کر سکتا ہوں. تو مجھے اس کے کانسیکیوسز اپنی اولاد سے بھگتنے پڑیں جو میں نے لوگوں کے ساتھ غلط کیا. یا معاشرے میں اگر ہم کسی کے ساتھ غلط کرتے ہیں یا اس کے کامنٹ سے اگر آج ہم کسی کو معاف نہیں کرتے تو کل کو کوئی ہمیں معاف نہیں کرے گا. نیکسٹ انشاءاللہ نئے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہوں گے، حاضر ہوں گے. اللہ آپ کو میری باتیں سمجھنے اور ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ حافظ.